کلپ نمبر 1163۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 سے 29 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ ترجمہ، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے مکانات اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا وارث بنا دیا، یعنی یہودیوں کو تو سزا ملی اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ انہیں بنو قریظہ کی کھیتیوں اور باغات کا، ان کے قلعوں اور مکانات کا، ان کے نقد اموال، اثاثہ جات اور مویشیوں وغیرہ کا مالک بنا دیا، اور مزید یہ احسان فرمایا کہ مسلمانوں کو اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر ابھی انہوں نے قدم نہ رکھے تھے۔ اس زمین میں سے کون سی زمین مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد خیبر کی زمین ہے جو غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مکے کی زمین ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روم و فارس کی زمین مراد ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ زمین ہے جو قیامت تک فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آنے والی ہے۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ ترجمہ، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو۔ شان نزول، سرکار دو عالم علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیے اور نفقہ میں زیادتی کی درخواست کی، جبکہ یہاں تو دنیا سے بے رغبتی اپنے کمال پر تھی اور دنیا کا سامان اور اس کا جمع کرنا گوارا ہی نہ تھا، اس لیے ان کا یہ مطالبہ نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر گراں گزرا اور یہ آیت نازل ہوئی اور ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی 9 ازواج مطہرات تھیں، ان میں سے 5 کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، نمبر 2 حضرت حفصہ بنت فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، نمبر 4 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیہ، نمبر 5 حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بنت زمعہ۔ اور 4 ازواج مطہرات کا تعلق قبیلہ قریش کے علاوہ دیگر قبائل سے تھا اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جہش اسدیہ، نمبر 2 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث ہلالیہ، نمبر 3 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حیی بن اخطب خیبریہ، نمبر 4 حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث مستلقیہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو رائے ہو اس پر عمل کرو۔ انہوں نے عرض کی: حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں مشورہ کیسا؟ میں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ اور باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ فقہی مسئلہ: جس عورت کو اختیار دیا جائے وہ اگر اپنے شوہر کو اختیار کرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر اپنے نفس کو اختیار کرے تو احناف کے نزدیک ایک بائنہ طلاق واقع ہوتی ہے۔ نوٹ: طلاق سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 8 کا مطالعہ فرمائیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو۔ معلوم ہوا کہ حضور پرنور علیہ السلام کو اختیار کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو
اور قیامت کو اختیار کرنا ہے. جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے اسے خدا اور ساری خدائی مل گئی، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی نیکیوں کا اجر و ثواب دوسروں سے زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.